السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مولانا جلال الدین رومی دنیا کے سب سے مشہور صوفی شاعر اور مفکرین میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم روحانی رہنما تھے جنہوں نے اپنی زندگی اور تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو محبت، اخوت اور قرب الہی کا راستہ دکھایا۔ ان کا اصل نام محمد بن محمد تھا اور وہ 1207 میں بلخ، افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہاؤ الدین ذکریہ ایک مشہور عالم اور صوفی تھے۔ رومی نے بچپن ہی سے دینی ماحول پایا اور ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ منگول حملوں کے زمانے میں ان کا خاندان بلخ سے ہجرت کر کے ترکی کے شہر قونیہ میں آباد ہو گیا۔ یہیں رومی نے اپنی علمی زندگی کی شروعات کی اور قرآن، حدیث، فقہ اور فلسفے میں مہارت حاصل کی۔ وہ ایک مشہور مدرس اور عالم بن گئے۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب ان کی ملاقات شمس تبریزی نامی صوفی درویش سے ہوئی۔ شمس نے رومی کے دل میں عشق حقیقی کی آگ لگا دی۔ رومی جو پہلے محض ایک عالم تھے، شمس کی صحبت میں ایک عاشق الہی اور صوفی شاعر بن گئے۔ شمس کی جدائی نے رومی کی شخصیت کو اور نکھارا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر اسی درد نے ان کے اندر ایک نیا کلام جنم دیا۔ ان کی شاعری میں عشق الہی، معرفت، انسان دوستی اور برداشت کا پیغام جھلکنے لگا۔ رومی کا سب سے مشہور کارنامہ ان کی کتاب مثنوی معنوی ہے۔ یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور صوفی ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ مثنوی میں قصوں، حکایتوں اور اشعار کے ذریعے رومی نے عشق اور معرفت کی گہرائیوں کو بیان کیا ہے۔ رومی کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی طاقت عشق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان محبت اور قربانی کو اپناتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ رومی مذہب اور نسل کی تفریق کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک سب انسان خدا کی مخلوق ہیں اور اصل انسانیت یہی ہے کہ سب کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آیا جائے۔ رومی کی تعلیمات نے صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغرب کو بھی متاثر کیا۔ آج دنیا کی درجنوں زبانوں میں ان کے کلام کے تراجم موجود ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں بھی ان کے اشعار بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی ہزاروں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے، جہاں ہر سال صوفیانہ سما، رقص کی محفل سجائی جاتی ہے جو ان کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی 1207 میں وفات پا گئے، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ دل کو صاف کر کے محبت اور انسانیت کو اپنا کر ہی سکون قلب اور قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کی شاعری ہر دور کے انسان کے لیے امید اور روشنی کا پیغام ہے۔